أبا عبد الله يا أبا عبد الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سب مل کے مولا کے سلامتی کی دعا اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعنا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات پڑھے محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقط قال سبحانہ وتعالی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب صلوات پڑھے محمد وآل محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر ان مجالس میں آتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دے۔ مسلسل عرض کر رہے ہیں کہ زندگی یا ظلمتوں میں گزرتی ہے یا نور میں۔ ظلمتوں میں گزرنے والی زندگی کو معصوم نے جہالت کا نام دیا ہے، نور میں گزرنے والی زندگی کو معصوم نے عقل کا نام دیا ہے۔ کہ رسول بھی یہی فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ عقلی، خدا نے سب سے پہلے میرے عقل کو خلق کیا۔ اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام معصوم بھی فرماتے ہیں کہ اے انسان، اللہ نے 75 لشکر جہالت کے بنائے ہیں
75 لشکر عقل کے بنائے ہیں۔ عقل کو کہا کہ ادبر، منہ موڑ لے، اس نے منہ موڑ لیا۔ پھر اسے کہا کہ اقبل، میری طرف دیکھ، اس نے مڑ کے دیکھا۔ اور اسے کہا کہ میں نے اپنی بہترین مخلوق اگر بنائی ہے، تجھے بنایا ہے۔ اب یہی جملے پھر جہالت کے لیے ہیں کہ جہل کو کہا کہ پیٹھ دکھا، اس نے پیٹھ دکھائی۔ اور جب اسے کہا کہ میری طرف آ، تو معصوم فرماتے ہیں فاستکبر، اس نے مڑ کے اللہ کی طرف دیکھا نہیں، تکبر کیا۔ پھر خدا نے کہا کہ اگر کائنات میں میری ملعون ترین مخلوق ہے تو تو ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ نے عقل کو عزت دی، کرامت دی، لشکر دیا۔ یہ منظر جہل دیکھ رہا تھا، جہالت دیکھ رہی تھی، اور وہ کرامت دیکھ کر اس کے دل میں کیا پیدا ہوا؟ حسد پیدا ہوا، عداوت پیدا ہوئی عقل کی۔ اور مقام تعجب یہ ہے کہ معصوم فرماتے ہیں اس جہل نے اللہ سے ڈیمانڈ کی۔ یہ گویا آدم اور ابلیس کا قصہ بیان ہو رہا ہے کہ یہی ڈیمانڈ کی ابلیس نے کہ خدایا مجھے مہلت دے۔ اللہ نے کہا کیا چاہیے؟ کہ اگر تم نے اس کو 75 لشکری دیے ہیں تو مجھے بھی 75 لشکری عطا کر۔ خدا نے کہا ٹھیک ہے، تجھے لشکری دے تو رہا ہوں، لیکن یہ وعدہ دو کہ عصیان نہیں کرو گے، میرے خلاف نہیں جاؤ گے۔ اس نے قبول کیا کہ میں نہیں جاؤں گا۔ پھر خدا نے کہا کہ یہ میرا بھی وعدہ ہے، اگر تو عصیان کرے گا تو میں اپنی رحمت تمہارے اوپر سے اٹھا دوں گا۔ اب معصوم فرماتے یہاں رحمت سے مراد پروردگار جب یہ کہے کہ میں رحمت اٹھا دوں گا، یعنی جہاں جہاں خدا کی رحمت نہیں وہاں ظلمت ہے، اور جہاں ظلمت ہے وہاں جہنم ہے۔ مطلب ہم سب کے اندر صفات جہل موجود ہیں، لیکن بالقوہ موجود ہیں، بالفعل نہیں ہیں۔ اور کیونکہ خدا نے کہا میں تجھے دے رہا ہوں، لیکن اگر عصیان کرو گے تو میری رحمت سے دور ہو جاؤ گے۔ یہ طاقتیں، یہ سپاہی میں تجھے دے رہا ہوں، لیکن اگر ان سپاہیوں کو میدان میں لا کر میرے خلاف استعمال کرو گے تو میں سزا دوں گا۔ تبھی معصوم فرماتے ہیں حسد دل میں رکھو گے تو اس کی سزا نہیں ہے، بغض دل میں ہے تو اس کی سزا نہیں ہے، لالچ دل میں ہے تو سزا نہیں ہے، گناہ کی نیت شہوت دل میں ہے تو سزا نہیں ہے، لیکن جیسے تو اس کو ظاہر کرتا ہے پھر خدا سزا دیتا ہے۔ مطلب یہ 75 لشکر ہم سب کے اندر موجود ہیں۔ حسد، کوئی ایسا بندہ نہیں جس کے اندر حسد نہ ہو، کوئی ایسا بندہ نہیں جس کے اندر حرص نہ ہو، کوئی ایسا بندہ نہیں جس کے اندر لالچ نہ ہو، کوئی ایسا بندہ نہیں جس کے اندر غصہ نہ ہو۔ بالقوہ ہم سب کر سکتے ہیں، ہم قاتل بھی بن سکتے ہیں، ہم عالم بھی بن سکتے ہیں، ہم چور بھی بن سکتے ہیں، یہ طاقتیں ہمارے اندر موجود ہیں۔ بھائی جو چور آج چور بنا ہے کیا پہلے دن سے چور تھا؟ جو قاتل آج قاتل بنا ہے پہلے دن سے قاتل تھا؟ جو نشئی آج نشہ کر رہا ہے کیا پہلے دن سے ماں کے پیٹ سے یہ نشئی تھا؟ نہیں۔ جو بندہ فر جھوٹ بول رہا ہے کیا پہلے دن سے جھوٹا تھا؟ کیا شمر پیدا ہوتے ہی شمر تھا؟ کیا یزید پیدا ہوتے ہی یزید تھا؟ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ یہ سارے لشکر آپ کے اندر بھی ہیں، اس کے اندر بھی تھے۔ فرق یہ ہے کہ حبیب نے جہالت کے لشکر کو مار کر عقل کے لشکروں کے علم کو اٹھایا، اور حسین کے دشمنوں نے عقل کے سپاہیوں کو قتل کیا اور جہالت کے لشکروں کو کیا کیا؟ بلند کیا۔ اب ایک آیت رہ گئی ہے، پھر میں بحث کے اندر داخل ہوتا ہوں کہ میں نے فرمایا کہ نور کی مثال اہل بیت کی طرح ہے، جس کی ہم نے مشکات بولا، دو مصباح بولے، مصباح المصباح الزجاجہ جناب سیدہ۔ ایک میڈیکل پوائنٹ ہے، آپ کی صحت کے لیے بھی ہے اور فضیلت اہل بیت بھی اس میں ہے۔ صلوات پڑھیں تاکہ میں بیان کروں۔ وہ یہ ہے کہ میں نے اس دن کہا کہ خدا نے قسم کس کی کھائی؟ والتین والزیتون، مجھے قسم ہے اولیو کی، مجھے قسم ہے انجیر کی، اور یہ شجر کون سا ہے؟ زیتونیہ ہے۔ معصوم نے فرمایا زیتون سے مراد امام حسین ہے۔
مطلب نسل اہل بیت اور نسل امامت اگر بڑھے گی تو کس سے بڑھے گی؟ حسین سے بڑھے گی۔ قسم کھائی زیتون کی، زیتون سے مراد امام حسین۔ جاپان کے ڈاکٹرز ہیں، انہوں نے ایک ریسرچ کی، شاید میں کئی مجلسوں میں بتا چکا ہوں، ریسرچ کی کہ انسان بوڑھا کیوں ہوتا ہے، اصلاً بڑھاپے کا وجہ کیا، بڑھاپے کا ریزن کیا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا انسان کی باڈی میں ایک مادہ ہے، ایک لیکوڈ ہے جو نکلتا ہے، جس کو جوانی کے سیل بولیں آپ، جس سے انسان جوان رہتا ہے۔ اب بولتے ہیں 34-35 ایئر کے بعد وہ بننا ختم ہو جاتا ہے، یعنی 35 سال تک یا 40 سال تک وہ بنتا رہتا ہے، اور کیونکہ بنتا رہتا ہے انسان جوان رہتا ہے۔ اب وہ بننا ختم ہو جاتا ہے، جیسے وہ بننا ختم ہو جاتا ہے انسان بوڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کھال پہ جھریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، گھٹنوں میں تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اگر امام زمانہ آج تک زندہ ہیں تو میڈیکلی کوئی ریزن ہے نا، اللہ جو بھی کرتا ہے اسباب کے ذریعے کرتا ہے نا، ہمارا وہ مٹیریل اور مادہ ختم ہو جاتا ہے، مولا کا ختم ہی نہیں ہو رہا، تو مولا ابھی تک کیا ہے؟ جوان ہے۔ خدا جسے چاہے 1000 سال حضرت نوح کو زندگی دی، بھائی نوح کیسے زندہ رہے؟ آج 120 سال ہی بندہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو وہ چیز حضرت نوح کے باڈی میں تھی، مدام بن رہی تھی، جس سے حضرت نوح کیا رہ رہے تھے؟ جوان رہ رہے تھے۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم دیکھیں کہ یہ مادہ کس چیز سے بنتا ہے، تاکہ ہم کوئی دوائی بنائیں، کوئی ٹیبلٹ بنائیں، کوئی گولی بنائیں، کہ اگر آٹومیٹیکلی نہیں بن رہا، ہم باہر سے انسان کے پیٹ میں ڈالیں اور جس سے انسان کیا رہے؟ جوان رہے۔ ہزاروں پودوں پہ انہوں نے ریسرچ کی کہ واقعی کس چیز سے بنتا ہے، کیسے بنتا ہے۔ تو کہتے ہیں ہزاروں پودوں پہ ریسرچ کرنے کے بعد یہ ایک نتیجے پہ پہنچے کہ یہ مادہ 2 پھلوں میں پایا جاتا ہے۔ ایک پھل ہے اولیو، ایک پھل ہے انجیر، ان دونوں میں پایا جاتا ہے، اور یہ دونوں جوان رہنے کے پھل ہیں۔ بندہ اگر جوان رہنا چاہتا ہے تو یہ پھل کھائے۔ پھر کا کتنی مقدار میں کھائے؟ اب بندہ 10 ٹیبلٹ کھائے، 15 ٹیبلٹ کھائے، 1 کلو انجیر کھائے، 10 کلو انجیر کھائے، تو نتیجہ نکالا اگر بندہ 7 زیتون کھائے یا 1 انجیر یا برعکس، تو یہ اس کا ڈوز ہے۔ اب انہوں نے ریسرچ کی، یہ ریسرچ پہنچی مصر کے ایک قرآنیات پہ کام کرنے والے بندے پر۔ اس نے دیکھا کہ پورے قرآن میں پروردگار عالم نے ایک پھل کا نام 7 مرتبہ لیا ہے اور ایک پھل کا نام 1 بار لیا ہے۔ تو انہوں نے ان ڈاکٹرز کو خط لکھا کہ تم نے اتنی محنت کر کے اس ریسرچ پہ پہنچے ہو، یہ تو خدا نے قرآن میں ہمیں کب کا بتا دیا ہے۔ ان پھلوں کی خدا نے، اب میں نے یہ پڑھا اور فوراً پڑھنے کے بعد میرے ذہن میں رسول خدا کی حدیث آ گئی کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت، حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، کہ جو دنیا میں حسن و حسین کو مانے گا وہ جنت میں جوان رہے گا، جو ان کے ناموں والے پھل کھائے گا وہ دنیا میں جوان رہے گا۔ یہ برکت ہے، اگر کوئی چیز ان سے منسوب بھی ہو جاتی ہے اس میں کیا آ جاتی ہے؟ برکت آ جاتی ہے۔ تو لہذا جتنے شیعیان اہل بیت ہیں ان کے سفروں پہ زیتون بھی ہونا چاہیے، انجیر بھی ہونا چاہیے۔ آسان طریقہ کھانے کا، اب اولیو کیونکہ پاکستان میں اتنے نہیں ملتے، اولیو کا تیل تو ہر جگہ ملتا ہے، ہاں ورجن خالص اولیو کا تیل لے لیں۔ اب 7 کی جگہ پہ آپ 1 چمچ تیل ہی کھا لیں اور ڈیلی 1 انجیر کھائیں تو نہ گھٹنوں کی تکلیف ہوگی، نہ کوئی انشاءاللہ دماغی بیماری ہوگی۔ دل تو ویسے ہی علی والوں کے جوان ہوتے ہیں، بدن بھی آپ کے جوان ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ محمد وجل فرجم۔ اور دوسرا، زیتون کے بہت فوائد ہیں۔ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں کو کچھ اثرات ہوتے ہیں، ہاں اکثر روایات میں ملتا ہے کہ شیطان جب وسوسہ کرتا ہے تو انسان کے فرماتا ہے تمہارے وجود میں ایسے دوڑتا ہے جیسے تمہاری رگوں میں خون دوڑتا ہے،
یہ وسواس ایسے نہیں آتے، نظر بد، وسواس، کوئی اثر، کوئی مختلف چیزیں ہوتی ہیں. تو فرماتے جو بندہ زیتون کا تیل کھاتا ہے اس کے اندر سے یہ اثرات کیا ہو جاتے ہیں؟ ختم ہو جاتے ہیں. تو واقعاً ہر وہ چیز جو منسوب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے، اس میں دنیا بھی بنتی ہے، آخرت بھی بنتی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب معصوم نے فرمایا کہ خدا نے جہل کو کس سے بنایا؟ او کظلمات فی بحر لجی. میں نے اس دن بھی عرض کیا جہالت کو ایک پانی سے بنایا جو بالکل کڑوا پانی ہے. اب خدا نے نور کا ذکر کیا، 40ویں آیت ہے. پروردگار عالم پھر جہالت یعنی دشمن اہل بیت کا ذکر کرتا ہے، کہتا ہے او کظلمات فی البحر. معصوم نے کیا کہا کہ جہالت ایک پانی ہے، کڑوا پانی جو اندھیروں میں، مطلب تصور کریں کہ ایسا سمندر بھنور سے بھرا ہوا ہے، کوئی روشنی نہیں، کوئی نور نہیں، بے انتہا اندھیرا ہے. اب اللہ مثال دے رہا ہے او کظلمات فی البحر، ظلمت کی مثال بحر کی طرح ہے، سمندر. بحر لجی، وہی جملہ جو امام جعفر صادق نے کہا، وہی جملہ پروردگار عالم قرآن میں کہہ رہا ہے. جہالت کی مثال اس سمندر کی طرح ہے جو اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے. اب اس کی تفسیر میں نہیں جاؤں گا، عقل مند لوگ صرف اشارہ سمجھ لیں. خدا اشارے دے رہا ہے، کہتا یغشاہو، اس ظلمت نے اس نور کو ڈھانپا ہوا ہے. میں صرف اشارہ دوں گا، سمجھنا آپ کا کام ہے. یغشاہو موجن، ایک موج نے، ایک لہر نے اس نور کو کیا کیا ہوا ہے؟ ڈھانپا ہوا ہے. من فوقہ موج، ایک لہر نہیں ہے، ایک لہر کے اوپر دوسری لہر ہے. من فوقہ سحاب، دو لہریں نہیں ہیں، اس دوسری لہر کے اوپر بھی ایک کالا بادل ہے. کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے. ظلمات، یہ ظلمتیں ہیں، بعضها فوق بعض، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک یہ ظلمتیں آئیں گی اور اس نور کو کیا کریں گی؟ چھپاتی رہیں گی. لیکن فرمایا مسلمانوں خبردار، اذا اخرج یدہ، اگر ان ظلمتوں کے اندر سے کوئی چوتھا ہاتھ باہر نکل آئے، لم یکد یراہا، جو نظر نہیں آ رہا، ظلمتوں نے اتنا گھیرا ہوا ہے. ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور، لیکن یاد رکھنا یہ ہاتھ کیا ہے؟ نور پروردگار عالم ہے. ہاں؟ بنو عباس، بنو امیہ، ایک ظلمت کے بعد دوسری ظلمت. لیکن یہ مت سمجھنا کہ ظلمتیں ہمیشہ رہیں گی. ان ظلمتوں کے بیچ سے، ان اندھورے کے بیچ سے خدا ایک ہاتھ باہر نکالے گا. یہ ہاتھ اللہ کا نور ہے. جب اس ہاتھ کو دیکھو اسے کبھی چھوڑنا نہیں. اہل بیت کے نور کو چھپایا گیا، چھپایا گیا، چھپایا گیا. پھر خدا نے حضرت مہدی کو پردے غیب میں ڈال دیا. ظلمتوں نے گھیرا ہوا ہے، لیکن ایک دن آئے گا جب یہ ہاتھ ان ظلمتوں سے نکل کر ظہور پذیر ہوگا، پھر پوری کائنات کے اندھیروں کو مٹا دے گا اور کائنات کو نور خدا سے بھر دے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو معصوم فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا پہلی چیز جو لشکر جہل کے طاقت کی چیز ہے وہ چیز ہے کہ لشکر جہل حسود ہوتا ہے. کبھی حسد نہ کرنا. پہلا اس کا حربہ جلن ہے. مومن ترقی کر رہا ہے، آپ اس مومن سے جلو. اللہ نے فلاں کو اولاد دی ہے، بندہ اسے حسد کرے. کسی کی اچھی گاڑی ہے، آپ اسے حسد کرو. کسی کا اچھا گھر ہے، آپ اسے حسد کرو. امیر المؤمنین اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے جو ادعا کرے، 2 طرح کے شیعہ. ایک وہ شیعہ جو ادعا کرتا ہے میں امیر المومنین کا شیعہ ہوں، دعویٰ کرتا ہے میں امیر المومنین کا شیعہ ہوں، لیکن حقیقی شیعہ نہیں ہے. ملتا ہے سفینۃ البحار، ایک کتاب ہے شیخ عباس قمی، بہت پیارا واقعہ ہے. لکھتے ہیں حضرت سلیمان ایک جگہ سے گزر رہے تھے. جناب سلیمان کی خصوصیت تھی پودوں کی زبان بھی جانتے تھے، پلانٹ سے بھی باتیں کرتے تھے، چڑیاؤں سے باتیں کرتے تھے، پرندوں سے باتیں کرتے تھے، چوٹیوں سے باتیں کرتے تھے.
یہ علم طب جو چڑیا اور پلانٹس کا علم نکلا یہ حضرت سلیمان سے ملا ہے۔ ایک ایک پودے کے پاس جاتے تھے، ہاں بتا بھائی تمہارا فائدہ کیا ہے؟ پودا خود بولتا تھا میں اس کے لیے بنا ہوں۔ ایک ایک درخت کے پاس جاتے تھے، تیرا فائدہ کیا ہے؟ کہتا میں اس چیز کے لیے بنا ہوں۔ کہتے ایک مرتبہ حضرت سلیمان گزر رہے تھے، ادعا پہ بات ہو رہی ہے، دعویٰ کرنے والے لوگ، ہم بڑے مولائی، ہم بڑے شیعہ، ہاں؟ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ایک شخص آئے، مولا میرے 4-5 دوست ہیں جو یہ بولتے ہیں وہ آپ کو بہت مانتے ہیں، لیکن مولا ان کے اندر کچھ عادتیں بری ہیں، کبھی جوا بھی کھیلتے ہیں، کبھی شراب بھی پیتے ہیں، کبھی گناہ بھی کرتے ہیں، لیکن کہتے یہ ہیں، دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ وہ آپ کے ماننے والے ہیں۔ امام نے فرمایا واللہ ما انا بامام، خدا کی قسم میں ان کا امام نہیں ہوں۔ جو گناہ بھی کرے، بدکاری بھی کرے، شراب بھی پیے، نشہ بھی کرے، اس کے بعد بولے جعفر صادق میرا امام ہے، ظلم کرے اور بولے علی میرا امام ہے، قسم کھا کر کہا واللہ ما انا بامام، خدا کی قسم میں ان کا امام نہیں ہوں، انا امام من اطاعنی، میں اس کا امام ہوں جو میری اطاعت کرتا ہے، قطعاً ہم اس کے امام نہیں ہیں جو ہماری اطاعت نہیں کرتے۔ ادعا دعویٰ کرنا ہو رہے، سلیمان گزر رہے ہیں، کیا دیکھا حضرت سلیمان نے؟ اب مجھے نہیں پتا نر چڑیے کو کیا بولا جاتا ہے، چڑا بولا کیا بولیں گے آپ؟ ایک چڑیا اور ایک چڑا سمجھ لیں، ایک نر اور مادہ۔ اب ہم سمجھتے ہیں یہ چیزیں انسانوں میں، حیوانوں میں بھی یہ چکر ہیں سارے ہیں۔ کیا دیکھا حضرت سلیمان نے؟ ایک نر چڑا ایک چڑیا کو عشق کے وعدے دے رہا ہے، شادی کر لے مجھ سے، ہاں، اور دیکھ اگر شادی کر لو گی تو کیا کروں گا؟ کہنے لگا کہ اگر مجھ سے شادی کرو گی لو شئت، اگر تم چاہو لأخذت بمنقاری وألقیت فی البحر، اگر تم مجھ سے شادی کر لو میں سلیمان کے تخت کو اپنی چونچ سے اٹھا کے سمندر میں پھینک دوں گا۔ اب حضرت سلیمان یہ سن رہے ہیں، کہا تو ایک پتھر نہ اٹھا سکے، میرے تخت کو اٹھا کے کہاں پھینک دوں گا؟ دریا میں پھینک دوں گا، تو بس راضی ہو جا اور مجھ سے شادی کر لے۔ اب حضرت سلیمان چڑیاؤں کی زبان جانتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں دونوں کو بلایا، ادھر آؤ، کہا یہ کیا کہہ رہے ہو کہ تم میرے تخت کو اٹھا کے کیا کرو گے؟ پھینک لو گے؟ تو حضرت سلیمان کو تھوڑا غصہ آیا، اس نے کہا یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، المحب لا یلام علی ما یقول، محبت کرنے والے کو ملامت نہیں کرتے وہ جو بولتا ہے۔ ہاں سلیمان کو کہا میں محبت میں بولے جا رہا ہوں، آپ کو بھی پتا ہے میں آپ کا تخت کہاں اٹھا سکتا ہوں؟ ہاں؟ جوان کہتے ہیں نا کہ میں ستارے توڑ کے لاؤں گا، چاند توڑ کے لاؤں گا۔ ہاں؟ اب یہ تو چلو، اب یہاں پہ بندہ کمپیئر کرے کہ حیوانوں سے بھی معصوم کہتے ہیں سیکھا کرو۔ عقل مند بندہ ہر شے سے سیکھتا ہے، تجربہ لیتا ہے۔ کہ مرغے سے غیرت سیکھو، کوے سے حیا سیکھو۔ آج کل کئی ایسے لوگ ہیں مرغے جتنی بھی غیرت نہیں ہے، مرغا بھی برداشت نہیں کرتا اس کے مرغی کو کوئی اور دیکھے۔ ہاں، کوے سے حیا سیکھو۔ اور یہ بندہ 2 من کا میک اپ لگا کے بیوی کو لوگوں کے سامنے لاتا ہے، کہہ رہے جلا رہا ہوں سب کو۔ بے غیرت آدمی، غیرت نہیں، حیا نہیں، عفت نہیں، اللہ قیامت میں اسے مرغے سے بدتر بنا کے اٹھائے گا کہ مرغا تو سے افضل ہے، اس میں غیرت تھی۔ معاشقہ محبت کرنا سیکھنا ہے، معصوم کا فرمان ہے کبوتر سے سیکھو۔ 3 چیزیں کوے سے سیکھو، صبح سویرے اپنے کام کے لیے نکلنا، رات جلدی اپنے گھر کی طرف لوٹنا، صبح سے شام تک جاب پر اور رات کو پھر ہوٹلوں پر، دوستوں کے ساتھ نکل گیا۔ حقوق دیے ہیں خدا نے، صبح سے شام تک رزق حلال کے لیے جا، شام کو واپس آ، شادی شدہ ہے، بچے ہیں ان کو ٹائم دے، شادی نہیں ہے ماں باپ کو ٹائم دے،
ہاں ان کی خدمت کر، ثواب کما. کہ حیا سیکھنا ہے وہ بھی کوے سے سیکھو. کوا کبھی بھی میاں بیوی کا ریلیشن دوسرے حیوانوں کی طرح عام نہیں کرتا. حیا سیکھ. ہر شے میں خدا نے کیا رکھی ہے؟ نشانی رکھی. مزاحن بعض جوانوں کو کہتا ہوں، اب یہ جوان خط لکھتا ہے اگر آپ کی شادی کر لیں گی ہم چاند توڑ کے لائیں گے، ستارے توڑ کے لائیں گے. اور سامنے بھی کیونکہ عقل نہیں ہے، چڑیا جتنی عقل ہوتی، دیکھیے چڑیا نے کیا جواب دیا. اور وہ بھی بندے راضی ہو جاتے ہیں کہ چلو واقعاً ستارے توڑ کے لائے گا. حالانکہ اگر عقل ہوتی وہ بھی سمجھتی ستارہ کیسے توڑ کے لائے گا، وہ توڑ کے لائے گا بھی تو مر جائے گی، وہ اتنا بڑا ہے. کئی ایسے ستارے ہیں جو دنیا سے بڑے ہیں. ڈیمانڈز وہ کرو جو عاقلانہ ہو. یہ چڑیا ہے، چڑے کو کیا پتا، وہ تو کہہ رہا ہے کل عاشقو یا نبی سلیمان. عاشق کی ملامت نہیں کرتے، وہ تو جو بولتا ہے بولتا ہے. حضرت سلیمان کو اس کی یہ بات تھوڑی اچھی لگی. حضرت سلیمان نے چڑیا کو بلایا، کہ جب اتنا اصرار کر رہا ہے، منتیں کر رہا ہے، کر لے شادی اس کے ساتھ. چڑیا نے کیا جواب دیا؟ فرمایا نبی سلیمان لا یحبنی ہوا مدع. ایک نمبر کا جھوٹا ہے، سچ نہیں بول رہا، ادعا کر رہا ہے کہ میں تیرا عاشق ہوں، دعویٰ کر رہا ہے کہ میں تیرا عاشق ہوں. نبی سلیمان میں نے کئی چڑیاؤں کے ساتھ اسے یہ بولتا ہوا دیکھا ہے، سب کو یہی بولتا ہے میں تخت سلیمان کو سمندر میں پھینک دوں گا. امام معصوم فرماتے ہیں جب جناب سلیمان نے چڑیا سے یہ جملہ سنا فبکا سلیمان بکاء شدیدا. کئی دنوں تک حضرت سلیمان روتے رہے، گریا کرتے رہے. کہ مولا کیوں روتے رہے؟ کہ یہ سوچتے رہے ایک حیوان دوسرے حیوان سے ادعائے عشق کر رہا ہے، اللہ کی دربار میں بیٹھ کے کہنے لگا خدایا کہیں ایسا تو نہیں سلیمان بھی تجھے بول رہا ہے تیرا عاشق ہے، پر یہ ادعا حقیقت میں نہ ہو. آج تک کبھی سوچا نحن عشاق الحسین، ہم حسین کے عاشق ہیں، ادعا ہے نا. یا لیتنا کننا معکم فافوز معکم فوزا عظیما، اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے، اپنی جانوں کو قربان کرتے. ادعا کر رہا ہے نا. کوفیوں نے خط لکھے حسین سب کچھ تجھ پہ قربان، ادعا کی. اور جب کربلا میں یہ مظلوم امام آیا، کسی نے لکھا انہوں نے اتنا لوٹا کیوں تھا. شامی اتنے نہیں تھے کربلا میں جتنے کوفی تھے، زیادہ لشکر کوفے سے گیا. کہ ابن زیاد ہم جا رہے ہیں حسین کو قتل کرنے، کیا دو گے؟ خاک ہو ایسے لوگوں کے سروں پہ، نہ دنیا ملی نہ آخرت ملی. ابن زیاد نے کہا کچھ بھی نہیں دوں گا، بس گھوڑے کا چارہ دوں گا کربلا آنے جانے کا. آپ بولو میں فلاں جرم کرنے جا رہا ہوں، مولانا صاحب کیا دو گے؟ میں بولوں صرف گاڑی کا پیٹرول دوں گا اور کچھ بھی نہیں دوں گا. کیونکہ جن کو دینا تھا وہ شروع میں چلے گئے، آخر میں لوگوں نے کہا ہمیں کیا ملے گا؟ انہوں نے کہا ہم بھی جائیں. ایسا نہ ہو انہوں نے اتنا کمایا ہم کیا کمائیں گے، کب فلاں کو اتنا دیا کب ختم ہو گیا، بیت المال میں پیسہ نہیں ہے، کہ کچھ تو دو. کہ گھوڑے کا چارہ دوں گا آنے جانے کا. کہتے ہیں یہ جو خالی ہاتھ پہنچے تھے نا، جن کے پاس کچھ نہیں تھا، انہوں نے خیموں کو لوٹنا شروع کیا. کچھ تو ملے، کچھ تو لے کر جائیں. ایک طرف یہ لشکر جہل، دوسری طرف عقل کامل حسین ابن علی. بی بی زینب فرماتی ہیں جب وداع کرنے آئے نا امام حسین، جب جانے لگے خود لڑنے کے لیے، تو کہا بہن زینب کرتا دو. کرتا پہنا. کہتی خنجر نکال کے کرتے کو پھاڑنا شروع کیا. جب کرتا پھاڑ کے پہن لیا، پھر کہا بہن زینب وہ جو میرا سب سے اچھا والا کرتا ہے نا پیلے رنگ کا، وہ لاؤ. نیا کرتا. پھٹے ہوئے کرتے کے اوپر امام حسین نے وہ کرتا پہنا.
بی بی زینب نے سوال کیا بھیا حسین کیوں یہ کرتا پہن رہے ہو؟ نچلے کو پھاڑا ہے، اوپر نیا پہن رہے ہو، جبکہ پتا بھی ہے یہ ظالم ہر چیز لوٹ لیں گے، یہ لشکر عقل کے مالک ہیں۔ فرمایا بہن زینب میں نہیں چاہتا جو لوٹنے آئے وہ خالی ہاتھ جائے۔ ایسا سخی دیکھا ہے کہیں جسے یہ بھی یہ لوٹنے آئیں گے حسین کے بدن سے بھی خالی ہاتھ نہ جائے؟ ایسا امام۔ فرمایا یہ ہوس تھی ان کے اندر، کیونکہ زیاد نے ان کو کچھ نہ دیا کہ جو لوٹ سکتے لوٹو۔ آخر میں ابن زیاد کی دربار میں جب سب سے پوچھ تو نے کیا لوٹا، تو نے کیا لوٹا، تو نے کیا لوٹا، تھا کیا خیام حسینی میں لوٹنے کے لیے؟ ادعا کرنے والے کوفی تھے، تاریخ کربلا ہے کہ لوٹ بھی رہا تھا رو بھی رہا تھا۔ سیدہ زینب کہنے لگی تجھے ہو کیا گیا ہے، تو لوٹ بھی رہا ہے رو بھی رہا ہے، بچی کے کانوں سے در چھین بھی رہا تھا رو بھی رہا تھا۔ کہا مجھے پتا ہے آپ کون ہیں، اگر میں نہیں لوٹوں گا کوئی اور لوٹ لے گا۔ فرزدق نے کہا نا کہ اب عبداللہ قلوبہم معک سیوفہم علیک، دل تیرے ساتھ ہیں پر تلواریں تیرے خلاف ہیں۔ جب انسان نور سے دور ہو جائے، اب اہل بیت کون ہے؟ مظہر عقل۔ اللہ نے عقل کو اس عالم سے بھیجا کہاں؟ دنیا میں۔ اہل بیت کا کمال کیا ہے؟ عقل کو کھول کے آپ کے سامنے رکھنا۔ مثال کی طرح سمجھاؤں گا، دیکھیے میں آپ کے سامنے باتیں کر رہا ہوں۔ بات کرنا کیا ہوتا ہے؟ میں اپنے باطن کو لفظوں میں ظاہر کر رہا ہوں۔ جو بات میرے ذہن میں ہے آپ کو نظر نہیں آ رہی، پوشیدہ ہے، وہ کس طرح ظاہر کر رہا ہوں؟ لفظوں میں۔ اہل بیت کا یہ کردار ہے۔ علم خدا ہم سب سے پوشیدہ ہے۔ اب آپ کی توجہ لفظوں کی طرف ہے یا بات کی طرف ہے؟ لفظوں کی طرف ہے۔ اگر میں یہاں پہ محمل لفظ استعمال کرنا شروع کر دوں، الف بے تے بول رہا ہوں نا، 28 29 اردو کے الفاظ ہیں جن کو جوڑ جوڑ کے میں آپ کے سامنے الفاظ پھینکتا جا رہا ہوں۔ اب لفظ اہمیت نہیں رکھتا، اس کا باطن اہمیت رکھتا ہے۔ اہل بیت کی مثال اسی طرح ہے، وہ اللہ کے باطن کو اپنے لفظوں میں ظاہر کرتے ہیں۔ یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا۔ دوسرے خلیفے یا تیسرے خلیفے کا زمانہ تھا، یہاں ابو بکر کا یہاں عمر کا، ایک شخص آیا اور کہنے لگا جناب عمر بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ عمر تھوڑی دیر سوچا کہ اللہ عرش پر ہے۔ اس نے کہا آپ کی بہت مہربانی، میں گناہ کرنا چاہتا تھا، اس کا مطلب فرش پہ نہیں ہے۔ آگے بڑھنے لگا، امیر المومنین نے روک لیا، بندہ خدا ادھر آؤ میں تجھے بتاتا ہوں اللہ کہاں ہے۔ پہلا سوال جو نوجوانوں کے ذہنوں میں آتا ہے نا کہ مثلا ہم دیکھ رہے ہیں اللہ کیسے دیکھ رہا ہے، اس کی جب آنکھیں نہیں ہیں، ہم بول رہے ہیں اللہ کیسے بول رہا ہے جب اس کی زبان نہیں ہے۔ یہ کام اہل بیت کا تھا، معارف کو کھول کے لوگوں کے سامنے رکھیں۔ بعض اوقات ہم سوال کرتے ہیں، سوال کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا، یعنی سوال میں اشکال ہوتا ہے، سوال میں عیب ہوتا ہے۔ کہ اہل بیت کے پاس آتے تھے کہ خدا، اصلاً یہ سوال کہ خدا کہاں ہے یہ سوال ہی غلط ہے۔ امام نے فرمایا تو سوال ہی غلط کر رہا ہے، تو خالق کو مخلوق کے اندر ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے، تیری بنیاد سوال کی غلط ہے۔ کہ خدا کیا کائنات کو انڈے کے اندر ڈال سکتا ہے؟ یہ سوال ہی بنیاد سے چھٹے امام نے کہا تیرا غلط ہے۔ اور بعض ایسے مسلمان تھے وہ پوچھتے اللہ کائنات کو انڈے میں ڈال سکتا ہے؟ کہتے ہیں ڈال سکتا ہے، خدا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ معصوم نے کہا بندہ خدا، اگر خدا کائنات کو انڈے میں ڈالے تو انڈا انڈا نہیں رہے گا، کائنات کائنات نہیں رہے گی۔ یا انڈا بڑا کرنا پڑے گا یا دنیا چھوٹی کرنی پڑے گی۔ اس کی مثال آپ کو اس طرح سمجھاؤں، آپ ایک پھل کھاؤ، بولو پھل نمکین ہے، ٹھیک ہے؟ اب نمکین کیسے ہوا؟ آپ بولو گے نمک سے نمکینی آئی۔ آپ کو شربت پیو، لیمو پانی، بولو یہ نمکین کیوں ہے؟ آپ بولو گے نمکینی کہاں سے آئی؟ نمک سے آئی۔ لیکن کوئی یہ پوچھے نمک کی نمکینی کہاں سے آئی؟
نمک کسی سے نمکینی نہیں لیتا، اس کی نمکینی اس کی ذات کا حصہ ہے. مجھے وجود کس سے ملا؟ خدا سے. اب خدا کو وجود کس سے ملا؟ اس کا وجود اس کا اپنا ہے. جس طرح نمک کی نمکینی اپنی ہے، شکر کی مٹھاس اپنی ہے. خدا عاریتن کسی سے کوئی چیز نہیں لیتا. علی اور آل علی کے پاس، انبیاء کے پاس جو کچھ بھی ہے اس کا ہے، اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس کا ہے. وہ کسی سے کوئی چیز نہیں لیتا، اس کی ہر شے اپنی ذاتی ہے. شرک کا مطلب یہ، اب بڑے بڑے وہابی سلفی شرک سمجھو تو اسے شرک کیا ہے؟ شرک کا مطلب یہ ہے کہ جب میں مولا علی سے مدد مانگوں، علی کو ہی مسبب الاسباب سمجھوں. مطلب یہ کہوں کہ مولا کے پاس جو نمکینی ہے وہ اس کی اپنی ہے. ایسا نہیں ہے. علی کے پاس جو مدد کرنے کا یا طاقت کرنے کا پاور موجود ہے وہ ذاتی نہیں ہے. وہ کہاں سے لے رہے ہیں؟ پروردگار عالم سے لے رہے ہیں. اگر کسی نے یہ بولا کہ نہیں یہ جناب اپنے آپ سے ہی مدد کر رہے ہیں، یہ شرک ہے. یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، لفظ اللہ کا آ رہا ہے کہ اے خدا جب میں بندہ گنہگار تجھ تیری دربار میں دعائیں کر رہا ہوں، وجی کہتے ہیں عزت کو، میرے چہرے کو نہ دیکھنا، حسین کے چہرے کو دیکھنا، میرے عمل کو نہ دیکھنا، حسین کے عمل کو دیکھنا. کہتے ہیں سلیمان نے جب سنا یہ بندہ ادعا کر رہا ہے، اچانک اپنی طرف متوجہ ہوئے، کہیں ایسا تو نہیں خدایا، میں کہہ رہا ہوں تو میرا رب ہے، تو میرا مولا ہے، تو میرا خدا ہے، میں کہتا ہوں میں تجھ سے ڈرتا ہوں، لیکن اگر میں کسی اور سے ڈر رہا ہوں، کہتے ہیں روتے رہے زار و قطار. یہ اطمینان حاصل ہونا چاہیے. واقعاً اگر میں کہہ رہا ہوں امام زمانہ کا شیعہ ہوں، میری ادعا، میرا مدعا سچ ہونا چاہیے، زبانی نہیں ہونا چاہیے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. حضرت موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ کا قصہ بھی 2000 قرآن میں آیتیں، قصص الانبیاء کی 2000 آیتیں، 6000 آیتیں جس میں سے 2000 قصے. کہتے ہیں حضرت موسیٰ جیسے گھر سے نکلے، من شیعتی ہی، ایک حضرت موسیٰ کا شیعہ اور ایک دو بندے آپس میں لڑ رہے تھے. حضرت موسیٰ بیچارے ان کو بچانے کے لیے گئے. ایک ان کا شیعہ تھا، دوسرا قبطی وہ تھا جس نے حضرت موسیٰ کے کئی اصحاب کو قتل بھی کیا تھا، قاتل بھی تھا، بدبخت بھی تھا. اور حضرت موسیٰ جب چھڑانے گئے، اس بندے نے، قبطی نے بدتمیزی کی. اب موسیٰ بنی اسرائیل میں سے، کہتے ہیں حضرت موسیٰ بڑے ہیکل، بڑے بدن رکھنے والے اور بڑے طاقتور انسان تھے. جیسے اس نے بدتمیزی کی، حضرت موسیٰ نے ایک مکہ مارا. اب مکہ بھی پتہ نہیں کیسا تھا، وہ بندہ گرا اور وہیں پہ مر گیا. گئے چھڑانے تھے، بندہ مار دیا. اب پہلے سے قاتل تھا، اس کو سزا تو ملنی تھی. اب یہاں پہ ایک شبہ آپ کے ذہن میں حل کرتا ہوا چلوں. لوگ کہتے ہیں نا حضرت خضر نے اس بچے کو کیوں مارا؟ حضرت موسیٰ نے نبی تھے، مکہ مار کے بندہ مار دیا. اس کا جواب علماء یہ دیتے ہیں، آغا طباطبائی کہتے ہیں دیکھو نبی بھی اللہ کا ولی ہے، اسرائیل بھی اللہ کا ولی ہے. اسرائیل کتنے بچوں کی جان لیتا ہے، کتنے جوانوں کی جان لیتا ہے. آج تک کسی نے بولا کہ اسرائیل کیوں قتل کرتا ہے؟ روح نکال دیتا ہے نا، بندوں کو مار دیتا ہے، لیکن کس کے اذن سے؟ اللہ کے اذن سے. تو نبی کو بھی یہ حق ہے کیونکہ وہ بھی اللہ کا ولی ہے، جس کی چاہے جان لے لے، اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی بھلائی ہوتی ہے. لیکن حضرت موسیٰ کا یہ کام ترک اولا میں شمار ہوتا تھا. تب کہا کہ رب ظلمت نفسی، ہے خدا میں نے اپنے نفس سے بڑا ظلم کیا، فاغفر لی، مجھے بخش دے. حضرت موسیٰ چھپ گئے، کسی کو پتہ نہ چلے. 3-4 دن کے بعد حضرت موسیٰ پھر اٹھے، پھر کیا دیکھا؟ میرا شیعہ کسی اور سے لڑ رہا ہے. کل مکہ مارا، قبطی مر گیا، آج دیکھا پھر کسی اور سے لڑ رہے ہیں. آگے بڑھے اور کہنے لگے کہ بندے خدا تیرا کام ہی لڑنا ہے، میں جب دیکھتا ہوں تو ہر کسی سے لڑتا. اب حضرت موسیٰ نے اس پہ غصہ کیا، اور قرآن کہتا ہے من شیعتی ہی، یہ دعویٰ کرتا تھا میں کس کا شیعہ ہوں؟ موسیٰ کا شیعہ ہوں. اور موسیٰ نے جیسے ڈانٹا اور آگے بڑھے، اس بندے نے سمجھا موسیٰ مجھے مکہ مارنے آ رہے ہیں. قرآن کہتا ہے اس نے چیخنا شروع کیا اور لوگوں کو بتانا شروع کیا کل جو بندہ مر گیا تھا نا، اسے کس نے مارا ہے؟ موسیٰ نے مارا ہے. کہ حضرت موسیٰ کے خلاف باتیں
کرنے لگا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی شہر چھوڑ کے جناب شعیب یا جناب اس کی طرف چلے گئے اور کئی دنوں کو حضرت موسیٰ غائب رہے۔ اللہ کہتا ہے یہ شیعہ نہیں ہوتا جس پہ مشکل کا وقت آئے اپنے امام کو چھوڑ دے۔ خط لکھا حسین کربلا آؤ۔ مسلم کو کس نے پھنسوایا؟ سلیمان کو کس نے پھنسوایا؟ ابن زیاد کے جناب ہانی کو۔ یہ چھپے ہوئے تھے، اپنے لوگ بتاتے تھے کہ ابن زیاد یہاں مسلم ابن عقیل ہے، اپنے لوگ خبر لاتے تھے۔ لشکر امام حسن کس نے دھوکہ دیا امام حسن کو؟ اپنوں نے۔ کس نے مسلح کھینچا؟ اپنوں نے۔ کس نے پاؤں پہ تیر مارا؟ اپنوں نے، غیر نہیں تھے، اپنے تھے۔ جہاں خیانت ہوتی ہے وہاں اپنا بندہ شامل ہوتا ہے۔ فرمایا ادعا نہ کیا کرو کہ اہل بیت کے چاہنے والے ہو، حقیقتاً جب دعویٰ کرتے ہو تو معصوم فرماتے ہیں کھڑا رہا کرو۔ ملتا ایک تاجر جس نے امام حسین کو خط لکھا تھا، مولا آئیے، اس کو پتا نہیں تھا امام حسین چل پڑے ہیں، چلا گیا بزنس کے غرض سے، تجارت کے غرض سے، کہتے ہیں واپس آیا کوفے، تجارت میں اس کو بہت نقصان ہوا، سب کچھ گوا کے آیا خالی ہاتھ ہو کے۔ گھر آیا، جیسے گھر کا دروازہ کھلا، اس کی بیوی اور اس کی 4-5 سالہ بیٹی صحن میں بیٹھی تھی۔ کہتا ہے جیسی میری بیٹی نے مجھے دیکھا نا، دوڑے دوڑے آئی اور میرے سینے سے آ کے لپٹ گئی۔ کہتا ہے جب سفر پہ گیا تھا میری بیٹی نے مجھ سے کچھ مانگا تھا کہ بابا جب واپس آؤ نا اپنی بیٹی کے لیے یہ چیز لے کر آنا۔ کہ رب جیسے بیٹی سینے پہ لگی نا، باپ تھا، سب کچھ گوا کے پہنچا تھا۔ میں نے کہا بیٹی پوچھے گی بابا یہ لائے، میں نے یہ گفٹ بولا تھا، لیکن بیٹی نے یہ نہیں پوچھا۔ پہلا سوال جو میری بیٹی نے کیا، کہنے لگی بابا آپ کربلا نہیں گئے؟ کہہ رہا بیوی سے کہا کیا کہہ رہی؟ کہنے لگی شوہر کچھ کما کے لائے ہو، اتنے دنوں سے نہیں تھے؟ کہا نہیں زوجہ نقصان ہوا بہت۔ کہا گھر میں کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے۔ کہا بیٹی کیا کہہ رہی ہے؟ کیا شہر میں اعلان ہوا ہے کہ کربلا میں ایک باغی آیا ہے، جو بھی اسے مارے گا تلوار کے وزن کے برابر سونا دیا جائے گا۔ کما کر لائے ہو؟ کہ نہیں۔ کہ جلدی جا، گھوڑا اٹھا، جلدی پہنچ، دیر نہ کر۔ پورے کوفے کے لوگ جا رہے ہیں، جنگ ہے۔ اس نے گھوڑا لیا، بے دریغ دوڑاتے دوڑاتے پوچھتے پوچھتے میدان کربلا پہنچا۔ تاریخ لکھتی ہے جس وقت یہ کربلا پہنچا تھا یہ غالباً عصر عاشور کا وقت تھا۔ اس نے دیکھا میدان کربلا پہ لاشیں بکھری ہوئی ہیں، ایک ہجوم ہے گھوڑے سواروں کا، نیزے برداروں کا، اور اس ہجوم کے بیچ میں ایک شخص تکو تنہا کھڑا ہے۔ کوئی اسے پتھر مارتا ہے، کوئی اسے تیر مارتا ہے، کوئی اسے نیزہ مارتا ہے، کوئی دور سے تلوار مارتا ہے۔ کہتا میں سمجھ گیا یہ دشمن ہے جسے مارنا ہے۔ میں بھی اس بھیڑ کے اندر گیا، اس ہجوم کے اندر گیا، میں نے کہا میں پیچھے کیوں رہوں؟ میں نے بھی ایک پتھر اٹھایا اور آگے بڑھ کے اسے مارنا چاہا۔ کہ جیسے مارنا چاہتا تھا نا، اس نے نگاہیں بلند کر کے مجھے دیکھنا شروع کیا۔ کہتا ہے وہ ہیبت اس کی نگاہوں میں تھی، وجود پہ لرزہ طاری ہو گیا۔ اب جو چہرہ دیکھا تو نورانی، ماتھا دیکھا تو سجدوں کے نشان۔ میں نے کہا یہ تو کہہ رہے ہیں کسی باغی کو مارنے آ رہے ہیں، یہ شکل باغیوں کی تو نہیں ہے۔ فوراً اپنے عقل کو روشن کیا اور جہالت کے لشکر کو مارا۔
کہ کہیں ایسا نہ ہو غلط آدمی کو مار دو، پہلے پوچھو تو صحیح کون ہے. کہتے آگے بڑھا اور میں نے کہا السلام علیک ایھا الشیخ الکبیر، اے بوڑھے تجھ پر میرا سلام ہو. کہتے جب سلام کیا نا تو گویا اس کے چہرے پہ خوشی کے آثار آ گئے. کبھی سوچا عاشور کے دن 100 مرتبہ مولا کو کیوں سلام کہنے کے لیے بولا گیا؟ ایک بار سلام کرو کہ نہیں، عاشورہ کے دن میرے بابا حسین کو 100 مرتبہ سلام کرو. کہ مولا زین العابدین اتنے سلام کیوں؟ کہ کیونکہ عاشورہ کے دن میرا بابا ترس گیا تھا. کوئی سلام کرے میرے بابا کو. کہتے تھے یہ مسلمان نہیں ہے، اس کو کیوں سلام کریں؟ اس نے کہا السلام علیک ایھا الشیخ الکبیر، اے بوڑھے تجھ پر میرا سلام ہو. اس نے کہا وعلیک السلام، تجھ پر بھی میرا سلام ہو. میں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہ عجیب ہو، بلاتے بھی خود ہو، پوچھ بھی خود رہے ہو میں کون ہوں. کہ متعجب ہوا کیا مطلب؟ کہ تو نے خط نہیں لکھا تھا حسین کو؟ اب 5 منٹ کے لیے تصور کرے تیرے ہاتھ میں پتھر ہو اور تو کسی کو مارنا چاہے، اسی وقت تجھے پتا چلے یہ تیرا امام زمانہ ہے. کیا گزرے گی انسان پہ؟ محب تھا، عاشق تھا. کہتا ہے بدن پہ لرزہ طاری ہوا. میں نے کہا حسین؟ کہاں محمد کا نواسا حسین ہوں. کہتا ہے دوڑا دوڑا مولا کے قریب گیا. میں نے کہا مولا جب تک زندہ ہوں یہ تیر، یہ تلواریں، یہ پتھر اپنے وجود پہ کھاؤں گا. امام نے کہا نہیں، تیرا نام شہداء میں نہیں ہے. حسین کی بات مان، وقت بہت گزر چکا ہے، جتنا جلدی ہو سکے کربلا کی سرزمین سے نکل جا. میں نے کہا مولا اس حال میں اپنے مولا کا حکم دے رہا ہوں نکل جا، تیرا نام شہداء میں نہیں ہے. مولا جلدی کیا ہے؟ فرمایا ابھی آواز دوں گا حل من ناصر ینصرنا. جو آواز سنے گا اور نہیں آئے گا جہنمی بنے گا. میں نہیں چاہتا تو یہ آواز سنے، نکل جا کربلا سے. علماء فرماتے پتہ نہیں حسین کیوں اتنا اصرار کر رہے تھے. کہ شاید حسین یہ چاہتے تھے کوفے میں کوئی تو ہو میری زینب کے لیے چادر کا بندوبست کرے، کوئی تو ہو جو میری غربت کا اعلان کرے. کہتا جب حکم دیا نا امام نے، روتی ہوئی آنکھوں سے قدم پیچھے کرتا گیا. کہتا تھوڑا دور ہی ہوا تھا، پیچھے سے پھر آواز دی ذرا میرے قریب تو آ. کہتا ہے خوشی خوشی دوڑا، شاید حسین نے اذن جہاد دینا ہے. آگے بڑھا مولا لڑوں، دفاع کروں، جان قربان کروں. کہ اس کے لیے نہیں بلایا. مولا کیوں بلایا ہے؟ کہ اپنے زخمی بدن اور زخمی انگلیوں سے حسین نے ایک انگوٹھی اتاری. مجھے نہیں پتا میرے مولا کی انگلیوں میں انگوٹھیاں تھی کتنی. ایک انگوٹھی تو ظالم نے انگلی سمیت کاٹ لی تھی. انگوٹھی اتاری اور مجھے دی. کہتا میں پریشان ہوں مولا مجھے کیوں دے رہے؟ کہ دیکھ تو سفر پہ گیا تھا، تیرے گھر میں 4 سالہ بیٹی ہے. اس نے تجھے کہا تھا بابا میرے لیے انگوٹھی لانا، تجھے یاد نہیں تھا، حسین کو یاد ہے. اتنی محبت کرتے حسین تیرے بچوں سے. فرمایا تو بھی اپنے بچوں سے اتنا عشق نہیں کرتا جتنا حسین کرتے. شمر سینے پر ہے. کہتے شمر اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے، میں ضامن ہوں، گلا نہ کاٹ. کہتے لہی نے چھری چلائی پر گلا نہیں کٹا. پوچھنے لگا حسین گلا کٹ کیوں نہیں رہا؟ کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے نانا بوسہ دیا کرتے تھے، چھری نہیں چلے گی.
رہا ہے. کہتے ہیں گودی قتل گاہ جدال عقل و جہل تھا. وہاں پر بھی حسین بتا رہے ہیں عقل کیا ہے اور جہالت کیا ہے. یہاں پر بھی شمر باز نہیں آ رہا, اپنے ہاتھوں سے اپنے لشکر کو قتل کر رہا ہے. کبھی میرے چوتھے وہاں فرماتے ہیں میرے بابا کا گلا آگے سے نہیں کاٹا گیا, پیچھے سے کاٹا گیا. سجدہ شکر عطا کرو, خدا نے حسین جیسا امام دیا جو تیری نسلوں سے پیار کرتا ہے. خدا کی قسم حسین کو پیار نہ ہوتا تو جو فرش عزا پہ بلاتا. محرم پاکستان میں تو منا رہا ہے, دنیا نہیں منا رہی. تو محرم کو محسوس کر رہا ہے, دنیا اپنے کاموں میں مگن ہے. کئی ایسے لوگ ہیں پوچھو گے محرم پتا بھی نہیں محرم کیا ہے. پوری دنیا سے خدا نے تجھے چنا اور فرش عزا پہ بٹھایا. جتنا شکر کرو کمائے. فرمایا ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان کے لاشے پہ روتی ہے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی صحابہ. بلند آواز سے السلام وعلی وعلی صحابہ. سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی صحابہ. میرا سلام رباب کی اجڑی ہوئی شب عاشور تھے. امام حسین گزر رہے تھے, مختلف خیموں میں جاتے, بیبیوں سے ملتے. رباب کے خیمے سے آواز آئی علی اصغر کل اکبر کی ماں اکبر کو قربان کرے گے. کل قاسم کی ماں قاسم کو قربان کرے گے. کل زینب اور محمد کو قربان کرے گے. میرے لال تو چھوٹا ہے, تو تلوار اٹھا نہیں سکتا. بی بی زہرا کاش میرا بچہ بڑا ہوتا, میں حسین کے لیے میدان میں بھیج دے. مولا حسین کو بڑا پیارا آیا, خیمے میں گیا, علی اصغر کو گود میں لیا. کہنے لگے رباب کل میں تیرے اصغر کو
اپنے اکبر سے بڑھا دوں گا. کون کرے حسین سے اتنا عشق، کربلا میدان عشق ہے. آغا کشمیری کہتے ہیں عراق میں کچھ زائر آئے، مولا کی زیارت کی، گنج شہداء کی زیارت کی. زائر آغا کشمیری کے قدموں میں بیٹھا، قبلہ میں نے بڑا ڈھونڈا لیکن مجھے کہیں علی اصغر کی قبر نظر نہیں آتی. کہاں ہے بدن علی اصغر، میں زیارت کرنا چاہتا ہوں. آغا کشمیری کہتے ہیں مجھے بھی پتا نہیں تھا. روایتیں دیکھیں، مصائب کی کتابیں دیکھیں. میں نے کہا زائر کل آنا، مولا سے پوچھوں گا. پوری رات مصلی پہ عبادت کی. مولا آپ کے عزادار پوچھتے علی اصغر کی خبر کہاں. مولا زائر پوچھتے علی اصغر کی خبر کہاں. آغا کشمیری کہتے ہیں نیند آئی، خواب کے عالم میں امام حسین کو دیکھا. فرمایا کشمیری میرے زائروں کو کہہ دو اصغر کی قبر ڈھونڈنے کی زحمت نہ کرے. جس نے علی اصغر کی زیارت کرنی ہو وہ حسین کے قبر کی زیارت کر لے. وہ میرے قبر کی زیارت کر لے. کہ مولا میں سمجھا نہیں. کہاں زین العابدین نے ننھے سے بدن کو میرے سینے پہ رکھا. علی اصغر کی قبر حسین کے سینے میں. اے خدا تجھے باب الحوائج علی اصغر کا واسطہ. بی بی رباب فرماتی ہیں سب شہید ہو گئے، امام حسین میدان میں گئے. جب تک وہ تنہا رہ گئے ایک مرتبہ آواز بلند کی حل من ناصرین ینصرنا. ہے کوئی حسین کی مدد کرنے والا، ہے کوئی حرم رسول کا دفاع کرنے والا. رباب کہتی ہیں جیسے آواز علی اصغر کے کانوں پہ پڑے بچے نے رونا شروع کیا. اتنا رویا خود کو جھولے سے زمین میں گرا دیا. جب مولا خیام میں آئے بی بی زینب نے کہا مولا جب سے کہا حل من ناصرین اصغر کو چین نہیں. رباب نے کہا مولا شاید میرا بچہ پیاسا ہے، دودھ بھی خشک ہو چکا. امام نے کہا رباب گھبراؤ نہیں، ان کی دشمنی میرے ساتھ ہے، میں تیرے بچے کو پانی پلاؤں گا. چھوٹے بچے کو جیسے آپ کپڑوں میں باندھتے ہو، انٹیریئر سندھ میں یہ عادت ہے مائیں بچوں کو سفید کپڑوں میں باندھتی ہے. عرب کے یہاں بھی عادت تھی بچوں کے ہاتھوں کو پاؤں کو کپڑوں میں لپیٹا جاتا تھا. حسین نے اصغر کو سفید کپڑے میں لپٹا.
گودی میں لیا لشکر اشقیا کی طرف بڑھے. لشکر کہنے لگا ہم نے سمجھا حسین قرآن لے کر آئے، شاید قرآن کا واسطہ دینے آئے. اپنے ہاتھوں پہ علی اصغر کو اٹھایا. اے فوج اشقیا اگر دشمنی ہے حسین سے، میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا؟ دشمن کے لشکر میں سے کسی لائی نے کہا حسین پیاس تجھے لگی ہے، بہانہ بچے کا بنا رہے ہو. اتنا سننا تھا. امام نے کہا علی اصغر حجت خدا کے بیٹے ہو، حجت تمام کرو. بچے کو ہاتھوں پہ بلند کیا، ننھی زبان نکالے، ہونٹوں پہ پھوڑے. ابن سعد کے لشکر میں کوہرام بپا منہ چھپا چھپا کے دشمن رونے لگا. شمر نے کہا ہرملا اقطع کلام الحسین، جلدی کر حسین کو خاموش کر، کہیں لشکر میں کوہرام بپا نہ ہو جائے. لائی نے تیر اٹھایا، کمان میں ڈالا. روایت کے جملے جب چلانا چاہتا تھا ہاتھ لرزتے تھے، دوبارہ اٹھایا ہاتھ لرزے. شمر نے کہا ہرملا کیا حسین سے ڈر گئے یا علی اصغر سے ڈرے؟ کہا ہرملا نے کہا میں حسین سے نہیں ڈرا، لیکن جب تیر چلانا چاہتا ہوں ایک کالے مرغے میں بھی سر پہ قرآن کہہ رہی ہے ہرملا میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا؟ وہ میرا 6 مہینے کا بچہ. میرے 6 مہینے کے بچے نے تیرا کیا بگاڑا؟ لائنے کا تو نشانہ لے، میں تیری آنکھوں پہ پٹی باندھتا ہوں. لائی نے نشانہ لیا. علماء فرماتے عرب کے یہاں 2 طرح کے تیر ہوا کرتے تھے. ایک تیر انسانوں کو گرانے کے لیے، دوسرا تیر گھوڑوں کو گرانے کے لیے. لائی نے وہ تیر اٹھایا جس کا وزن اصغر کے وزن سے زیادہ تھا. تیر کمان سے نکلا، من الاذن الى الاذن، ایک کان سے دوسرے کان سے نکلا. بذبح علی اصغر. عجیب روایت میں نے پڑھی، لشکر اشقیا کا سپاہی کہتا ہے جیسے اصغر کو تیر لگا حسین نے وہ کپڑا کھولنا شروع کیا جس میں علی اصغر بنا